السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. میں ڈاکٹر سید سیف اللہ، اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج چنچل گڑا، حیدرآباد. میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ ہم اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے اردو مثنوی کے آغاز و ارتقاء کا مطالعہ کر چکے ہیں. اگلے لیسن کے لیے میں نے کہا تھا کہ جان نثار اختر کی مثنوی امن نامہ کا مطالعہ کریں گے. انشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں مطالعہ ادب تیسرا سیمسٹر حصہ دوم سال دوم. آج کا ہمارا موضوع جان نثار اختر کی مثنوی امن نامہ. یہ جان نثار اختر کی تصویر ہے. یہ تصویر خیالی تصویر نہیں بلکہ پینٹنگ کہہ سکتے ہیں اس کو. چلیے طلباء و طالبات، ہم مثنوی امن نامہ کا خلاصہ، اس کی تشریح سے قبل جان نثار اختر کی مختصر سی حالت زندگی کا جائزہ لیتے ہیں. ترقی پسند شاعروں کی صنف میں، ترقی پسند شاعروں کی صف میں جان نثار اختر ایک اہم شاعر کا درجہ رکھتے ہیں. وہ 8 فروری 1914 کو گوالیار مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے. ان کے والد افتخار مستر خیر آبادی بھی اچھے شاعر تھے. گوالیار میں ہی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور وکٹوریا ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان کامیاب کیا. 1937 میں علی گڑھ سے BA اور 1949 میں MA کا امتحان کامیاب کیا. وہ اردو ناول کا ارتقاء عنوان پر PhD کرنا چاہتے تھے، جو ممکن نہ ہو سکا. گھریلو حالات ایسے تھے کہ وہ اعلیٰ تعلیم نہ کر سکے. ملازمت کا آغاز وکٹوریا کالج کے لیکچرر کی حیثیت سے کیا. 1935 میں علی گڑھ میگزین کے مدیر اور انجمن حدیقۃ الشعراء کے سیکریٹری بھی مقرر ہوئے تھے. اسی سال مجاز کی بہن صفیہ سے شادی ہوئی. جان نثار نے گوالیار کے بعد حمیدیہ کالج بھوپال میں لیکچررشپ کی اور 1949 میں ملازمت سے مستعفی ہو گئے. حمیدیہ کالج بھوپال میں بھی انہوں نے لیکچرر شپ کی تھی، لیکن 1949 میں اس ملازمت سے مستعفی ہو گئے، یعنی استعفیٰ دے دیا انہوں نے. اشتراکی خیالات سے وابستگی اختیار کی. انجمن ترقی پسند مصنفین کے صدر بنے اور ممبئی سے وابستگی اختیار کر لی، جہاں ان کا رشتہ فلم انڈسٹری سے ہو گیا. نغمے لکھا کرتے تھے، گیت لکھا کرتے تھے فلموں کے لیے. صفیہ کی رحلت کے بعد 1956 میں بھوپال کی ختیجہ ہارون سے شادی کی. کئی فلموں کے گیت لکھے.
1974 میں انہیں سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ سے نوازا گیا ان کی خدمات کے عوض۔ سلاسل، جاویداں، تارے گریباں اور خاک دل ان کے شعری مجموعے ہیں۔ گھرانگن ان کی رباعیات اور خطاط کا مجموعہ ہے۔ وطن سے محبت کے پس منظر میں اختر نے ہندوستان ہمارا 2 جلدوں میں پیش کی۔ 18 اگست 1976 کو فالج کے حملے سے اس دار فانی سے کوچ کیا۔ ترقی پسند نظم، غزل، رباعی اور خطاط ہی نہیں بلکہ جانثار اختر نے ترقی پسند مثنوی کے ذریعے شہرت حاصل کی۔ ان کی مثنوی امن نامہ صنف مثنوی کے بارے میں حالی کی خیالات کی توسیع ہے اور بلا شبہ امن نامہ کے ذریعے جانثار اختر نے حب وطن کے جذبات کو ابھارا ہے، یعنی وطن سے محبت کے جذبات کو ابھارا ہے۔ اسی لیے امن نامہ کا اقتباس بطور مطالعہ پیش خدمت ہے۔ چلیے طلباء و طالبات، اب ہم ان کی مثنوی، جانثار اختر کی مثنوی ساقی نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلا شعر میں پڑھتا ہوں۔ پلا ساخیا بادے خانہ ساز کہ ہندوستان پر رہے ہم کو ناز۔ یہ پہلا شعر ہے اس مثنوی کا۔ پلا ساخیا بادے خانہ ساز کہ ہندوستان پر رہے ہم کو ناز، کہ شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ ساخیا یعنی شراب پلانے والے، بادے خانہ ساز کہ ہندوستان پر رہے ہم کو ناز، کہ ایسی شراب پلا کہ مجھے اس شراب کے پینے کے بعد ایسا نشہ چڑھ جائے کہ مجھے ہندوستان پر ناز ہونے لگے۔ یعنی شاعر کہنا چاہتا ہے کہ ہندوستان سے محبت کے نشے کی شراب پلا، جس سے میں ہندوستان سے محبت کے نشے میں سرشار ہو کر ہندوستان پر فخر و ناز کرنے لگوں۔ محبت ہے خاک وطن سے ہمیں، محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں۔ دوسرے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ محبت ہے خاک وطن سے ہمیں، ہم کو اس وطن کی خاک سے محبت ہے، ہم یہیں پیدا ہوئے اور یہیں ختم ہوں گے۔ محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں، اپنے اس وطن سے ہم کو محبت بھی ہے، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، اس خاک وطن سے ہم کو محبت بھی ہے اور اس چمن سے ہم کو محبت ہے، اپنے چمن سے ہمیں، اپنے اس وطن سے محبت ہے، خاک وطن سے بھی محبت ہے، ہندوستان سے محبت ہے ہم کو۔ ہمیں اپنی صبحوں سے شاموں سے پیار، ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار۔ یہ شاعر یہاں پر ہندوستان کے صبح و شام کا ذکر کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی صبحوں سے شاموں سے پیار، ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار۔ یہاں کی صبح سے بھی ہم کو پیار ہے، یہاں کی شاموں سے بھی ہم کو پیار ہے۔ مختلف ہندوستان کے شہروں کے مختلف جگہوں پر صبح بھی، بعض شہروں میں صبح بڑی حسین ہوتی ہے، بعض شہروں میں شام بڑی حسین ہوتی ہے۔ تو اس مناسبت سے شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہاں کے ہندوستان کی صبحوں سے بھی محبت ہے، شاموں سے بھی محبت ہے، شاموں سے بھی پیار ہے، اور ہمیں اپنے اس ملک کے شہروں کے ناموں سے بھی پیار ہے۔ مختصر کہ ہم کو ہندوستان کے ذرے ذرے سے محبت ہے، یہاں کے شہروں سے محبت ہے، یہاں کی صبحوں سے محبت ہے، یہاں کی شام سے پیار ہے، اور یہاں کے ذرے ذرے سے ہم کو محبت ہے۔ ہر شہر سے ہمیں اس ہندوستان کے ہر شہر سے پیار ہے۔ ہمیں پیار، اگلے شعر میں دیکھتے ہیں، ہمیں پیار اپنے ہر ایک گاؤں سے۔ شاعر کہہ رہا کہ ہم کو
اس ہندوستان کے ہر ایک گاؤں سے پیار ہے، گھنے برگدوں کی گھنی چھاؤں سے بھی پیار ہے۔ جو گاؤں میں گھنے برگد کے پیڑ ہوتے ہیں، اس گھنے برگد کے پیڑوں سے بھی ہم کو پیار ہے۔ یہ گھنے برگد کے پیڑ جب ہم دیکھتے ہیں تو گھنے برگد کے پیڑ چھاؤں دیتے ہیں۔ لوگ اکثر برگد کے پیڑوں کے نیچے بیٹھ کر باتیں کیا کرتے ہیں گاؤں میں۔ تو شاعر کہہ رہا کہ ہم کو گھنے برگد کی گھنی چھاؤں سے بھی پیار ہے۔ اور اگلے شعر میں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پیار اپنی عمارات سے، ہمیں پیار اپنی روایات سے۔ بڑا اچھا شعر شاعر کہہ رہا کہ یہاں پر اپنی عمارات، ہندوستان میں جتنی بھی تاریخی عمارات ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے شاعر کہ تاج محل ہے، گولکنڈہ قلعہ ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دہلی میں لال قلعہ، اور پھر قطب مینار۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہم کو مل جاتی ہیں ہندوستان میں۔ تو یہ ہندوستان کی جو قدیم عمارات ہیں، ان قدیم عمارات سے بھی شاعر کو پیار ہے۔ نہ صرف شاعر بلکہ ہر ہندوستانی کو ہندوستان کی قدیم عمارات سے پیار ہے۔ اور مزید کہہ رہا ہے شاعر کہ ہمیں پیار اپنی روایات سے، یعنی ہندوستان کی جو پہلی روایات تھیں، ہندوستان کی جو پرانی روایات تھیں، ان روایات سے بھی شاعر کو بڑا پیار ہے۔ اگلے شعر میں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پیار ہے اپنی تمیز سے، ہمیں پیار ہے اپنی ہر چیز سے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمیں پیار ہے اپنی تمیز سے، ہماری جو تمیز ہے، تہذیب ہے، اس سے ہم کو پیار ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں پیار ہے اپنی ہر چیز سے، ہندوستان کی ہر چیز، ہر تہذیب سے ہم کو پیار ہے۔ اگلے شعر میں ہم دیکھتے ہیں، اٹھائے جو کوئی نظر کیا مجال، تیرے رندلیں بڑھ کے آنکھیں نکال۔ یہاں پر ہندوستان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ دشمن سے کہہ رہا ہے کہ اٹھائے جو کوئی نظر کیا مجال، اگر کوئی دشمن ہمارے ہندوستان کی طرف نظر اٹھائے گا، نقصان پہنچانے کے لیے کوئی نظر اٹھائے گا تو کیا مجال، خبردار، تیری آنکھیں ہم نکال لیں گے، تیرے رندلیں بڑھ کے آنکھیں نکال لیں گے۔ اے دشمن، تو نے اگر بری نظر ہندوستان پر ڈالی تو تیری آنکھیں ہم نکال لیں گے، خبردار، تو ہندوستان کی طرف بری نظر کبھی نہ ڈالنا۔ اور شاعر اگلے شعر میں کہہ رہا ہے، سلامت رہیں اپنے دشت و دمن، رہے گنگناتا ہمارا گگن۔ سلامت رہے اپنے دشت و دمن، رہے گنگناتا ہمارا گگن۔ شاعر کہہ رہا کہ ہمیں ہمارے دشت و دمن سے ہم کو پیار ہے، یہاں کی خاک سے، یہاں کی مٹی سے، یہاں کے جنگلوں سے پیار ہے، اور یہ آسمان جو اسی طرح گنگناتا رہے، ہمارا گگن اسی طرح گنگناتا رہے، نگاہیں ہمالیہ کی اونچی رہیں، صدا چاند تاروں کو چھوتی رہیں۔ تو شاعر کہہ رہا کہ بھی ہمارا جو پہاڑ ہے، ہمالیہ پہاڑ، سارے ہندوستان میں ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ تو اس ہندوستان میں جو ہمالیہ پہاڑ سے بھی ہم کو محبت ہے۔ نگاہیں ہمالیہ کی اونچی رہیں، ہمیشہ ہمارے ہمالیہ کی اونچی رہیں، سدا چاند تاروں کو چھوتی رہیں۔ ہمالیہ کی اونچی چوٹی، ایسا لگتا ہے شاعر کو کہ وہ چاند تاروں کو چھو رہی ہے ہمالیہ کی چوٹی۔ یہ اسی طرح برقرار رہے، اسی طرح قائم رہے، اسی طرح برقرار رہے ہمالیہ کی چوٹی، اسی طرح اس کی عظمت باقی رہے۔ اگلے شعر کی طرف میں بڑھتا ہوں، نگاہیں ہمالیہ کی اونچی رہیں، صدا چاند تاروں کو چھوتی رہیں، رہے پاک گنگوتری کی پھبن، مچلتی رہے زلف گنگو جمن۔ یہاں پر ندیوں کے نام گنوائے ہیں۔ گنگوتری کی جو پھبن ہے، جو آواز کرتی رہتی ہے گنگوتری، اس گنگوتری سے بھی ہم کو پیار ہے، ہندوستان کے اس ندی سے پیار ہے۔ اور مچلتی رہے زلف گنگو جمنا، گنگا جمنا بھی اسی طرح اپنی شور مچاتی رہے، اپنی زلفوں کو لہراتی رہے، جس طرح سے یہ پہاڑوں کو چیرتی ہوئی، جس طرح زلف ٹیڑے میڑے رہتے ہیں، اسی طرح یہ ندی بھی ٹیڑھی میڑھی چلتی ہے۔ یہ زلفوں کی طرح یہ گنگا جمن بھی برقرار رہے، قائم رہے۔ شاعر کو اس سے بھی محبت ہے۔ رہے جگمگاتا یہ سنگم کا روپ، چمکتی خنک چاندنی نرم دھوپ۔
جھلکتی رہے یہ اشوک کی لاٹ، یہ گوگل کی گلیاں، یہ کاشی کے گھاٹ۔ یہاں پر شاعر کہہ رہا کہ رہے جگمگاتا یہ سنگم کا روپ، یہ اس طرح سنگم ہندوستان میں ہوتا رہے ندیوں کا، اور جگ چمکتی رہے چمکتی خنک چاندنی نرم دھوپ، یہ چاندنی نرم، اور چاندنی بھی جب نکلتی ہے چاندنی راتوں میں وہ، اور یہ چمکتی دھوپ بھی ہندوستان کی قائم رہے، جھلکتی رہے یہ اشوکا کی لاٹ، یہ اشوکا کی لاٹ کی طرف جو اشارہ کر رہا شاعر کی بھی وہ بھی باقی رہے، اور یہ گوکل کی گلیاں، یہ کاشی کے گھاٹ، یہ اسی طرح اپنے ہندوستان میں برقرار رہیں، ہم کو اس سے بھی پیار ہے۔ لٹاتی رہیں اپنے نینوں کا مدھ، یہ صبح بنارس سے شام اودھ، یہ بنارس کی صبح کہتے ہیں کہ بڑی حسین ہے بنارس کی صبح، اور شام کی اودھ کی شام بڑی رنگین ہوتی ہے۔ شاعر اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہمارے نین ان کی مستیوں کو یوں ہی دیکھتے رہیں، بنارس کی صبح کو اور شام کی سرمستیوں کو، اودھ کی سرمستیوں کو بھی دیکھتی رہیں۔ اگلے شعر میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہاتا رہے نرم کرنوں میں تاج، رہے تا قیامت محبت کی لاج۔ نہاتا رہے نرم کرنوں میں تاج، رہے تا قیامت محبت کی لاج۔ تو یہ تاج کی طرف اشارہ، تاج محل کی طرف اشارہ کر رہا شاعر کہ یہ نرم چاند کی کرنوں میں یوں ہی نہاتا رہے، اور اس کی عظمت تا قیامت تک رہے، اور اس کی لاج بھی رہے، اس کی عزت بھی رہے۔ ایلورا کے بت رقص کرتے رہیں، حسین غار تاروں سے بھرتے رہیں۔ تو یہاں پر ایلورا کی طرف، ایلورا میں جو بت ہیں وہ بت کہیں بت رقص کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس کی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے کہ ایلورا کے بت رقص کرتے رہیں، حسین غار تاروں سے بھرتے رہیں۔ رہیں مسکراتی حسین وادیاں، رہیں شاد جنگل کی شہزادیاں۔ یہاں پر جنگل کی شہزادیوں سے مراد گاؤں کی جو لڑکیاں ہیں، حسین خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں، اور جو جنگل کی لڑکیاں ہوتی ہیں، چرواہے جو چرواتی ہیں، بکریوں کو چراتی ہیں لڑکیاں، وہ حسین بھی ہوتی ہیں بعض، تو ان کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ جو وادیوں میں حسین مسکراتی ہوئی لڑکیاں ہیں جنگل میں، وہ شہزادیاں یوں ہی برقرار رہیں شاد خوش و خرم رہیں جنگل کی شہزادیاں۔ ہری کھیتیاں لہلہاتی رہیں، جوان لڑکیاں گیت گاتی رہیں۔ یہ کھیتوں کی روایت رہی ہے کہ لوگ کھیتوں میں کام کرتے گیت گاتے رہتے ہیں، تو جوان لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں اس میں، تو ان کی طرف شاعر کہہ رہا اشارہ کرتے ہوئے کہ جوان لڑکیاں کھیتوں میں کام کرتے کرتے گیت گاتی رہیں سدا، اس طرح کھیتوں کی روایت باقی رہے، یہ رسم و رواج باقی رہے۔ چلیے اگلے شعر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لہکتا رہے سبز میدان میں دھان، زمینوں پہ بچھتے رہے آسمان۔ یہ سبز میدان میں دھان لہکتا رہے، جب فصل کٹتی ہے تو دھان زمین پہ ڈالی جاتی ہے، زمینوں پہ بچھتے رہے آسمان، ایسا لگتا ہے کہ آسمان زمین میں بچھ رہا ہے۔ فضا میں گھٹائیں گرجتی رہیں، جواں چھاگلیں تٹ پہ بجتی رہیں، اڑاتی رہے آنچلوں کو ہوا، ملہاروں کی بوندھوں میں گونجے صدا۔ شاعر یہاں پہ کہہ رہا کہ گاؤں میں جو عورتیں کام کرتی ہیں، جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں، اسی طرح جب وہ ہوا آتی ہے تو ان کے آنچل اڑتے رہتے ہیں، تو شاعر کہہ رہا کہ ان کے آنچل اسی طرح اڑتے رہیں، صدا اڑتے رہیں، ملہاروں یعنی یہ جو مچھلیاں پکڑنے والے ہیں، ملہاروں کی بوندوں میں گونجے صدا، اور پھر دہکتی رہے پاک ہولی کی آگ۔ یا ہندوستان کی یہ ایک عید ہے ہولی، یہ ہولی کی بات کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ دہکتی رہے پاک ہولی کی آگ۔ یہ ہولی کے دن جو آگ جلائی جاتی ہے، اس میں پتلا جلایا جاتا ہے، تو اس کی طرف شاعر اشارہ کر رہا کہ دہکتی رہے پاک ہولی کی آگ، رہے کھیلتی ناریاں پی سے پھاگ، یعنی عورتیں خواتین اپنے شوہروں سے اسی طرح محبت کے کھیل کھیلتے رہیں، اور صدا گائے رادھا کنیا کے گن، اور اپنے دونوں میاں بیوی رادھا کنیا کی طرح گیت گاتے رہیں، ہمیشہ گیت گاتے رہیں، مچلتی رہے بن میں مرلی کی دھن، اور جو
कृष्ण जो भगवान हैं हिंदू भाइयों के, जो मुरली बजाते थे, सुरीली मुरली, उसी तरह लोग हमेशा उसी मुरली की तरह धुन बजाते रहें, उस धुन में ये हिंदुस्तानी मज़े लेते रहेंगे। अगले शेर में हम देखते हैं कि रहे ये दिवाली की जगमग बहार, मुंडेरों पे जलते दियों की कतार। ये दिवाली में जो लोग अपने घर के दीवारों पे, मुंडेरों पे जो दिए जलाते हैं, उसकी जगमग का जिक्र करते हुए शायर कह रहा है कि ये जगमग की बहार, इसी तरह रोशनियों की जगमग की बहार कायम रहे, इससे भी हमको प्यार है। मुंडेरों पे जलते दियों की कतार, ये कतार में जो दिए लगाए जाते हैं हर घर में हिंदू भाइयों के, वो भी घर के मुंडेरों पे, दीवार के कोनों पे रखते रहेंगे तो बड़ा हसीन मंजर मालूम होता है। रात के वक्त में फिजा रोशनी में नहाती रहे, हमारी ज़मीन जगमगाती रहे। जब घर के मुंडेरों पे ये दिए जलते रहते हैं तो पूरा सारा माहौल, सारी फिजा रोशनी में जगमगाती है। ऐसा लगता है कि सारा माहौल रोशनी में नहा रहा है। इसीलिए शायर कह रहा है कि हमारी ज़मीन जगमगाती रहे, उस रोशनी में हमारी ज़मीन जगमगाती रहे। और अगले शेर की तरफ हम बढ़ते हैं। रहे आसमां पर दमकता हिलाल, रहे ईद का मुस्कुराता जमाल। ये चांद और सूरज भी ये आसमां पर दमकते रहें, ये चांद रहे ईद का मुस्कुराता जमाल। जब भी ईद का मौसम आता है, बकरा ईद आती है, ईद उल अज़हा आते हैं, तो लोग ईद मनाते हैं। ख़ास कर रमज़ान का मौसम जब आता है, रमज़ान का महीना आता है, तो लोग ईद का चांद देखने के लिए बेचैन व बेकरार रहते हैं। तो रहे ईद का मुस्कुराता जमाल, ये आसमां पर लोग ईद के लिए चांद को भी देखते रहते हैं, और ईदों का जो जमाल मुस्कुराता रहता है हिंदुस्तान में, मुसलमानों के जो ईद हैं, तो वो ईद भी बरकरार रहें। अगले शेर में देखते हैं, गले से गले लोग मिलते रहें, दिलों के जवां फूल खिलते रहें। गले से गले लोग मिलते रहें, हिंदुस्तान में लोग इसी तरह एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का इजहार करते रहें। गले से लगे गले लोग मिलते रहते हैं। जब ईद आती है तो ईद के दिन एक दोस्त अपने दोस्त से मिलता है, एक रिश्तेदार अपने दूसरे रिश्तेदारों से मिलता है और खुशियों का इजहार करता है। दिलों के जवां फूल खिलते रहें, इसी तरह ये लोग खुश व खुर्रम रहें। दिलों के जवां फूल खिलते रहें से मुराद यानी कि ये खुश व खुर्रम रहें। रहे ये बसंतों के मेले की धूम, रहे शाद ये गीत गाते हुजूम। बसंत का जब मौसम आता है, यानी बहार का जब मौसम आता है, तो हिंदुस्तान में एक ईद मनाई जाती है, एक मेला जो लग जाता है, एक मेला सा लगता है, यहाँ पर धूम मच जाती है, ये खुशियों का माहौल पैदा हो जाता है, ये गीत गाने लगते हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान में एक रिवायत है कि बसंत यानी बहार के मौसम में एक मेला जैसा माहौल हो जाता है, लोग उसमें गीत गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। इससे भी शायर को प्यार है। शायर कह रहा है कि ये भी बरकरार रहे। हसीनों के लहके बसंती लिबास, रहे नर्म चेहरों पे हल्की मिठास। ये बसंत के मौसम में औरतें एक ख़ास किस्म का लिबास पहनती हैं, पीला लिबास पहनती हैं। तो वो उस लिबास का ज़िक्र करते हुए शायर कह रहा है, जानिसार अख्तर कह रहे हैं कि ये रहे नरम चेहरों पे हल्की मिठास भी औरतों की रहे, और ये उनके ये मखसूस लिबास भी हसीनों के लहकते रहें, चमकते रहें। इसी तरह हिंदुस्तान हमेशा खुश व खुर्रम रहे। हसी राखियाँ झिल झिलझिलाती रहें, झमाझम सितारे लुटाती रहें। अब राखी का त्यौहार का ज़िक्र करते हुए शायर कह रहा है कि जब राखी का मौसम आता है तो एक भाई अपनी बहन को राखी बांधता है। एक रिवायत रही है हिंदुस्तान में कि ये राखी बांधकर भाई अपनी बहन से वादा करता है कि मैं तेरी रक्षा करूँगा, तेरी हिफाजत करूँगा। उसकी तरफ इशारा कर रहा है, उस रिवायत की तरफ शायर इशारा कर रहा है। ये भी इसी तरह बरकरार रहे हिंदुस्तान की रिवायत। रहे अपने भाई पे बहनों को नाज, ये मासूम नरमी ये मीठा गुदाज। ये भाई अपनी बहनों को हिफाजत का वादा करता है। शायर इसीलिए कह रहा है कि रहे अपने भाई पे बहनों को नाज। जिस तरह शायर कह रहा है कि अपने बहनों से वादा करता है भाई उनकी हिफाजत का, तो जब भाई अपनी बहन से हिफाजत का वादा करता है तो
بہن کو بھی اپنے بھائی پہ ناز ہوتا ہے، یہ معصوم نرمی، یہ میٹھا گداز، یہ بھائی بہن کا پیار بھی یوں سدا ہندوستان میں باقی رہے، گھروں کا تقدس رہے برقرار، یہ بیٹوں کے ماتھوں پہ ماؤں کا پیار، گھروں کا تقدس رہے برقرار، گھروں میں بھی ماں بیٹے کا پیار کا تقدس برقرار رہے، مقدس پیار ہے ماں بیٹے کا، وہ بھی برقرار رہے، ماں اپنے بیٹے کے ماتھے کو چومتی ہے، پیار کرتی ہے، جب بھی کبھی وہ اپنے سے دور جاتا ہے، کسی سفر پہ جاتا ہے تو ماں اپنے بیٹے کے ماتھے پہ چومتی ہے اور دعا دیتی ہے، یہ دعا دینے والا انداز بھی، مقدس انداز بھی ہندوستان میں برقرار رہے شاد آباد صحنوں کی دھوم، رہے آنگنوں میں چہکتے نجوم، شاعر کہہ رہا کہ خوش رہے آباد صحنوں کی دھوم، رہے آنگنوں میں چہکتے نجوم، ستاروں کی یعنی چمک آنگنوں میں چمکتے رہے، سلامت رہے دلہنوں کی پھبن، سلامت رہے دل میں کھلتے چمن، یہ دلہنیں جو سجتی سنورتی ہیں یہ اسی طرح ہندوستان میں سجتی سنورتی رہیں، سلامت رہیں دل میں کھلتے چمن، سلامت رہے انکھڑیوں کی حیا، سلامت رہے انکھڑیوں کی حیا، سلامت رہے گھونگھٹوں کی ادا، تو جو دلہن سجتی سنورتی ہے وہ بھی اس کی ادا بھی برقرار رہے، ان کے گھونگھٹ جو پہنائے جاتے ہیں دلہنوں کو وہ بھی سلامت رہے، ان کی ادائیں بھی سلامت رہیں۔ شاعر اگلے شعر میں کہہ رہا ہے کہ سلامت دوپٹوں کی رنگین بہار، سلامت جواں آنچلوں کا وقار، جو عورتیں اپنے چہرے پہ اپنے سر پہ دوپٹے ڈالتی ہیں وہ ادا بھی سلامت رہے، دوپٹوں کی رنگین بہار، سلامت جواں آنچلوں کا وقار، جو آنچل ہے جواں آنچل ہے عورتوں کا وہ آنچل بھی ان کا برقرار رہے، ان کا وقار بھی برقرار رہے، سلامت رہے۔ شاعر یہاں پہ دعا دے رہا ہے ہندوستان کی روایتوں کو کہ وہ ہمیشہ اسی طرح برقرار رہے، سلامت رہے پاک افشاں کا نور، سلامت رہے بندیوں کا غرور، جو ہماری ہندو بہنیں ہندوستان کی جو بندیاں لگاتی ہیں ماتھے پر وہ ان کا اپنا غرور بھی باقی رہے ان کا اپنا رسم و رواج بھی باقی رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہے کاجلوں کی لکیر، سلامت رہے نرم نظروں کے تیر، کہ عورتیں کاجل لگاتی ہیں اپنے آنکھوں کے پاس تو وہ شاعر کہہ رہا کہ وہ بھی سلامت رہیں، شاعر کہہ رہا ہے کہ کاجل کی لکیر جو لگائی جاتی ہے وہ بھی سلامت رہے نرم نظروں کے تیر، کہ عورتیں اپنی نرم و نازک آنکھوں کے تیر چلاتے ہیں وہ تیر بھی سلامت رہیں۔ چلیے اگلے اشعار کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سلامت رہے چوڑیوں کی کھنک، سلامت رہے کنگنوں کی چمک، یہ عورتوں کے زیوروں کی بات کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ سلامت رہے چوڑیوں کی کھنک، جب عورتیں اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتی ہیں تو ان کی کھنک یعنی آواز، چوڑیوں کی آواز آتی ہے اور کنگنوں کی چمک بھی آتی ہے، تو اس کو بھی شاعر سلامت رہنے کے لیے دعا دے رہا ہے۔ سلامت حسینوں کے 16 سنگار، یہ جوڑے پہ لپٹے چنبیلی کے ہار، یہ ہندوستان کی عورتیں اپنے حسن کو بڑھانے کے لیے 16 سنگار کرتی رہتی ہیں، اکثر شادیوں میں 16 سنگار عورتیں خواتین کرتی رہتی ہیں، تو اس کی طرف شاعر اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ حسینوں کا 16 سنگار بھی سلامت رہے، یہ جوڑے پہ لپٹے چنبیلی کے ہار بھی سلامت رہیں، سلامت رہیں مرگ نینیوں کے بان، سلامت رہے مرنے والوں کی شان، اور آگے شاعر کہہ رہا ہے کہ سلامت وفاؤں کے ارماں رہیں، سلامت محبت کے پیماں رہیں، وفاؤں کے ارماں بھی اور محبت کے پیماں بھی سلامت رہیں، انہیں کبھی فنا نہ ہو، سلامت رہیں، ہیر رانجھا کے گیت، رہے ہار میں بھی محبت کی جیت، ہیر رانجھا کی جو محبت بھری کہانی ہے وہ بڑی بہت مشہور ہے، اس کی طرف شاعر اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہیر رانجھا کے گیت جو گائے جاتے ہیں وہ بھی سلامت رہیں، اور محبت کی جیت اگر ہار بھی ہوتی ہے محبت کی تو محبت کی جیت ہے اس میں، تو رہے ہار میں بھی محبت کی جیت سلامت رہے، لجانا رہے مسکرانا رہے، منانا رہے روٹ جانا رہے، کہ ہندوستان کی ایک روایت رہی ہے کہ ہندوستان کی عورتیں روٹ جاتی ہیں تو شوہر انہیں مناتے ہیں، تو وہ ان کا خواتین کا روٹنا بھی رہے، مسکرانا بھی باقی رہے، منانا رہے روٹ جانا بھی رہے۔ اب جب
خواتین روٹ جاتی ہیں تو ان کے شوہر انہیں مناتے ہیں، تو ان کے روٹنے پر ان کا منانا بھی باقی رہے۔ اب جب مناتے ہیں تو ان کی خواتین مسکرا اٹھتی ہیں، ہنس اٹھتی ہیں، تو لجاتی ہیں، یعنی لجا کر مسکرا کر خوش ہوتی ہیں۔ تو اس پر بھی دعا کر رہا شاعر کہ یہ بھی سلامت رہے، محبت کے چشمے ابلتے رہیں۔ شاعر کہہ رہا آگے کہ محبت کے چشمے ابلتے رہیں، جواں سال نغموں میں ڈھلتے رہیں، کہ محبت کے نغمے، محبت کے چشمے اسی طرح ہمیشہ ابلتے رہے ہندوستان میں، جواں سال، آنے والے سال اسی طرح محبت کے نغموں میں ڈھلتے رہیں۔ رہے دھوم ٹیگور و اقبال کی، رہے شان پنجاب و بنگال کی۔ یہاں پر شاعر شاعروں کا بھی ذکر کر رہا ہے اور یہاں کے شہروں کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ٹیگور کی بھی دھوم ہے ہندوستان میں، اقبال کی بھی دھوم ہے۔ جس طرح دھوم پہلے دور میں باقی تھی، آج بھی وہ دھوم باقی رہے، ان کی عزت باقی رہے، ان کی عظمت باقی رہے، رہے شان پنجاب کی بھی شان باقی رہے اور بنگال کی بھی شان باقی رہے۔ اور اگلے شعر میں شاعر کہہ رہا، رہے نام اپنے ادب کا بلند، دلوں میں سمایا رہے پریم چند۔ تو پریم چند کا بھی ذکر کرتے ہوئے شاعر کہہ رہے کہ پریم چند کے افسانہ نگاری اور ان کے ادب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا کہ رہے نام اپنے ادب کا بلند، دلوں میں سمایا رہے پریم چند، ان کی عظمت بھی دلوں میں بلند رہے۔ صدا زندگانی غزل خواں رہے، زمانے میں غالب کا دیواں رہے۔ یہاں پر غالب کا بھی ذکر شاعر کہہ رہا ہے، جانی سار اختر کہہ رہے ہیں بڑے اچھے انداز میں، ہندوستان کی ہر چیز، یہاں کے شاعر، جگہ، یہاں کے پھول، جھاڑ درخت، یہاں کی خواتین، فصل، سب چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا کہ فساؤں صدا زندگانی غزل خواں رہے۔ غالب کے ساتھ ہی غزل کا نام آتا ہے، یعنی غالب اور غزل ایک سکے کے دو رخ ہندوستان کے ہیں، تو اتنی شہرت پا گئے غالب ہندوستان میں، تو اس شہرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا کہ غزل اور غالب دونوں ہندوستان میں اسی طرح زندگانی میں رہیں، مشہور رہیں، یہ ان کی عظمت بھی برقرار رہے۔ فضاؤں میں چھڑتے رہیں یہ ستار، صدا جھنجھناتے رہیں دل کے تار، مچلتی رہے مست بینا کی میں، برستی رہے سات رنگوں کی میں، دہکتا رہے اپنے دیپک کا راگ، کلیجوں میں لگتی رہے نرم آگ، کلیجوں میں لگتی رہے نرم آگ۔ یہ گومر پہ کتھک کے توڑے رہیں، کتھک ایک ناچ کی بات ہو رہی ہے، جوان ناچ دل کو جھنجھوڑے رہیں۔ یہ کتھک ناچ بھی یہاں پر باقی رہے، سلامت رہے، یہ ناچ گانا بھی سلامت رہے۔ رہے ساقیا بادے خوروں کی خیر، رہے ساقیا تیرے پیاروں کی خیر، یعنی شراب نوشوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ بھی شراب پینے والے بھی باقی رہے زندگی میں، یہ ساقیہ بھی رہے، شراب پلانے والے بھی رہیں، شراب پینے والے بھی رہیں، ان کی خوشیاں بھی رہیں، ابھرتا رہے زندگانی کا جوش، رہے تیرے رندوں کو دنیا کا ہوش، صراحی سے ساغر رہے متصل، نہ ٹوٹے کبھی تیرے شیشوں کا دل، یعنی صراحی اور ساغر آمنے سامنے رہیں، یہ ان کا ساتھ کبھی نہ ٹوٹے، شاعر دعا دے رہا ہے۔ اور آخر میں شاعر کہہ رہا ہے آخری شعر میں، اٹھا جام ہاں دور ساقی رہے، اٹھا جام ہاں دور ساقی رہے، جہاں میں صدا امن باقی رہے۔ آخر میں شاعر دنیا میں امن کا ذکر کرتے ہوئے شاعر اپنے مثنوی کا اختتام کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر اپنی مثنوی بھی اختتام کو پہنچتی ہے۔ ہم پھر اگلے سبق کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔